अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 78 की वीडियो है और इस वीडियो में हम अरबी को सुनकर समझना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो इस लेसन में हम सबसे पहले लेटर व को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो सुनेंगे। मैं अभी एक ऑडियो प्ले करूँगा, आपको उसको गौर से सुनना है और देखना है कि किस तरह से लेटर व अल्फाज के बीच में, अल्फाज के आखिर में और अल्फाज के शुरुआत में प्रोनाउंस होता है। तो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, आप इसको गौर से सुने। الظهر استيقظ ظهر ظلم وعظ तो वीडियो को बैक करके आप 2-3 बार इसको सुन लें और दोहराएं ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में लेटर व और लेटर वाल के बीच में डिफरेंस दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले लेटर व और लेटर वाल लफ्ज़ों के शुरुआत में किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं वो दिखाया जा रहा है और उसके बाद ये दो हर्फ लफ्ज़ों के बीच में किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं तो वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है और फाइनली ये दो हर्फ लफ्ज़ों के आखिर में किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैं अभी इस एक्सरसाइज की ऑडियो प्ले करूँगा, आपको उसको गौर से सुन के देखना है कि किस तरह से हर एक लफ्ज़ प्रोनाउंस होता है और किस तरह से लेटर व और लेटर वाल प्रोनाउंस होता है। तो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। ظلا ذلا ظماء ذماء ضاف ذاف ظل ذل ضر ذرة نظيرا نذيرا نظر نذر سننظر سننذر تضليل تذليل منظرين منذرين شظ شذ لظ لذ فظ فذ بظ بذ حنيظ حنيذ। तो वीडियो को आप बैक करके 2-3 बार इन अल्फाज को सुन लें और रिपीट करें ताकि आपको इन दोनों में फ़र्क बताना आ जाए। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में कुरान की थोड़ी आयतें आपको सुनाई जाएंगी, आपको बस उनको गौर से सुनना है और देखना है किस तरह से लेटर व और लेटर वाल प्रोनाउंस होता है। तो इन आयतों में लेटर व को ऑलरेडी हाईलाइट किया गया है, एक अलग रंग में लिखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो इसको नोटिस करने में। तो अभी मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, उसको गौर से सुने, इससे इंशाल्लाह आपकी तजवीद भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وندخلهم ظلا ظليلا وانتظروا إنا منتظرون وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।
تو میں ابھی اس ایکسرسائز کی آڈیو پلے کروں گا اور اس آڈیو میں آپ کو ایک عربی میں کانورسیشن سنائی دے گی ایک باپ اور بیٹے کے بیچ میں. تو آپ کو اس کو سننا ہے عربی میں اور اس کے بعد ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو میں پہلے آڈیو پلے کر دوں گا. اگر آپ کو آڈیو سمجھ میں آ جائے, عربی سمجھ میں آ جائے ماشاء اللہ, اگر سمجھ میں نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, میں آڈیو پلے کرنے کے بعد آپ کو بتا دوں گا کہ آڈیو میں کیا کہا جا رہا تھا. اس کے بعد ہم ساتھ میں ان سوالوں کے جواب دیں گے. تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں. إلى أين أنت ذاهب يا أحمد؟ أنا ذاهب إلى المكتبة. لماذا أنت ذاهب إلى المكتبة؟ أريد دفترا وقلما. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القواعد. هل تريد شيئا يا أبي؟ نعم، أريد معجما عربيا. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. كم ريالا تريد؟ أريد 100 ريال. تو آپ نے آڈیو میں سنا إلى أين أنت ذاهب يا أحمد. إلى مطلب کی طرف, أين کہاں, أنت مطلب آپ, ذاهب مطلب جا رہے ہیں, یا احمد مطلب اے احمد. إلى أين أنت ذاهب يا أحمد مطلب اے احمد آپ کہاں جا رہے ہیں. تو احمد جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں أنا ذاهب إلى المكتبة. أنا میں, ذاهب مطلب جا رہا ہوں, إلى المكتبة مطلب لائبریری کو. لماذا أنت ذاهب إلى المكتبة. لماذا کیوں, أنت ذاهب مطلب آپ جا رہے ہیں, إلى المكتبة مطلب لائبریری کو. تو احمد جواب دیتے ہیں أريد دفترا وقلما. أريد میں چاہتا ہوں, دفترا مطلب کاپی نوٹ بک, وقلما اور پین. وماذا تريد أيضا وہ مطلب اور, ماذا کیا, تريد آپ چاہتے ہیں, أيضا مطلب بھی, مطلب اور بھی آپ کیا چاہتے ہیں, مطلب آپ اور کیا چاہتے ہیں. تو احمد کہتے ہیں أريد کتاب القواعد. أريد میں چاہتا ہوں, کتاب القواعد مطلب گرامر بک مطلب قواعد کی کتاب. اس کے بعد احمد ہی پوچھتے ہیں هل تريد شيئا یا ابی. هل کیا, تريد آپ چاہتے ہیں, شيئا مطلب چیز, یا ابی, ابی مطلب میرے ابو. هل تريد شيئا یا ابی مطلب آپ کیا چاہتے ہیں اے میرے ابو. تو ان کے ابو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں نعم أريد معجما عربيا مطلب ہاں, أريد میں چاہتا ہوں, معجما عربيا مطلب عربی ڈکشنری. هل تذهب بالسيارة. هل کیا, تذهب مطلب تم جا رہے ہو, بالسيارة مطلب کار سے, مطلب کیا تم کار سے جا رہے ہو. تو احمد جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لا اذهب بالحافلة. لا نہیں, اذهب میں جا رہا ہوں, بالحافلة مطلب بس سے. تو احمد کے ابو پوچھتے ہیں کم ریالا ترید. کم کتنے, ریالا مطلب ریال, ترید مطلب آپ چاہتے ہیں, مطلب آپ کتنے ریال چاہتے ہیں. تو احمد جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں أريد 100 ریال. أريد میں چاہتا ہوں, 100 مطلب 100, ریال مطلب میں 100 ریال چاہتا ہوں. تو ابھی اسی کانورسیشن کے اوپر یہاں پہ جو سوال ہیں آپ کو ان کے جواب یہاں پہ لکھنے ہیں. تو پہلا سوال ہے کہ إلى أين يذهب أحمد. إلى کی طرف, أين کہاں مطلب إلى أين کہاں کی طرف, يذهب أحمد مطلب احمد جا رہا ہے. تو ہم جواب میں کہہ سکتے ہیں إلى المكتبة مطلب لائبریری کو, یا پھر آپ کو پورا اگر جواب دینا ہے تو آپ کہیں گے يذهب أحمد إلى المكتبة مطلب احمد لائبریری جا رہا ہے. اگلا سوال ہے ماذا يريد احمد. ماذا کیا, يريد احمد مطلب احمد کیا چاہ رہا ہے. تو ہم کہیں گے يريد مطلب وہ چاہتا ہے, دفتراً مطلب نوٹ بک, وقلما اور قلم, وہ کتاب القواعد اور قواعد کی کتاب. اگلا سوال ہے ماذا يريد الابو. ماذا کیا, يريد الابو مطلب ابو کیا چاہ رہے ہیں, اور جواب ہے معجما عربیا مطلب عربی ڈکشنری, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں يريد الابو معجما عربيا مطلب ابو عربک ڈکشنری چاہتے ہیں. اس کے بعد کا سوال ہے کیف يذهب احمد الى المكتبة. کیف کیسے, يذهب احمد مطلب احمد جاتا ہے, الى المكتبة مطلب لائبریری کو. تو ہم جواب میں کہہ سکتے ہیں بالحافلہ مطلب بس سے, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں يذهب احمد بالحافلہ مطلب احمد بس سے جاتا ہے. اس کے بعد کا سوال ہے کم ریالا يريد احمد. کم کتنے, ریالا ریال,
युरीदु अहमद मतलब अहमद कितने रियाल चाहता है, तो हम कह सकते हैं 100 रियालिन मतलब 100 रियाल, या फिर हम कह सकते हैं युरीदु अहमदु 100 रियालिन मतलब अहमद 100 रियाल चाहता है। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इस एक्सरसाइज की ऑडियो प्ले करूंगा, आप उसको गौर से सुनें। अगर आपको ऑडियो समझ में आ गई आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ऑडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑडियो में क्या था, उसके बाद हम इन सवालों का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। أريد طبق بيض لو سمحت. هذا طبق البيض. بكم طبق البيض؟ طبق البيض ب5 ريالات. وماذا تريد أيضا؟ أريد علبة بن. هذه علبة البن. بكم علبة البن؟ علبة البن ب3 ريالات. أريد خبزا من فضلك. المطلوب 9 ريالات. तो ऑडियो में आपने सुना उरीदु तबक़ बैद लव समहत। उरीदु मतलब मैं चाहता हूँ, तबक़ बैद मतलब अंडों का ट्रे, लव समहत मतलब अगर इजाज़त हो या मेहरबानी करके। तो सामने वाले कहते हैं हादा तबक़ुल बैद कि ये है अंडों का ट्रे। तो ये कॉन्वर्सेशन एक दुकानदार और ख़रीदार के बीच में हो रही है। तो ख़रीदार पूछते हैं बिकम तबक़ुल बैद, बिकम मतलब कितने का या कितने रुपए, तबक़ुल बैद मतलब अंडों का ट्रे कितने रुपए का है। और जवाब मिला कि तबक़ुल बैदी ब5 रियालात कि अंडों का ट्रे 5 रियाल है। वो माज़ा तुरीदु ऐदन वह मतलब और, माज़ा क्या, तुरीदु मतलब आप चाहते हैं, ऐदन मतलब भी मतलब आप और भी क्या चाहते हैं या आप और क्या चाहते हैं। तो ख़रीदार कहते हैं उरीदु उल्बत बुन, उरीदु मैं चाहता हूँ, उल्बत बुन मतलब कॉफ़ी की डिबिया। तो दुकानदार कहते हैं हाज़िही उल्बतुल बुन कि ये रही कॉफ़ी की डिबिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे उल्बत बुन्निन कहा गया है मतलब कॉफ़ी की डिबिया, और यहाँ पे अल नहीं लगा है। तो ख़रीदार पूछ रहे हैं कि मुझे ये कॉफ़ी की डिबिया चाहिए, मतलब कोई स्पेसिफिक कॉफ़ी की डिबिया के बारे में बात नहीं हो रही है। पर जैसे ही दुकानदार एक कॉफ़ी की डिबिया उठा के ख़रीदार को दे रहे हैं तो यहाँ पे अल लग गया। जब अल लगता है इसका मतलब है कि आप कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उल्बतुल बुन मतलब वो कॉफ़ी की डिबिया के बारे में बात हो रही है जो दुकानदार ख़रीदार को दे रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब अल आता है तो तनवीन हट जाता है, बुन्निन था बुन्नी हो गया। उसके बाद ख़रीदार पूछते हैं बिकम उल्बतुल बुन, बिकम कितने रुपए का, उल्बतुल बुन कॉफ़ी की डिबिया कितने रुपए की है। तो दुकानदार जवाब देते हैं उल्बतुल बुन्नी ब3 रियालात कि कॉफ़ी की डिबिया 3 रियाल है। तो ख़रीदार कहते हैं उरीदु खुब्ज़न मिन फ़ज़लिक, मुझे ब्रेड चाहिए, मिन फ़ज़लिक मतलब बराह करम। तो दुकानदार हिसाब डाल के कहते हैं कि अल मतलूबु 9 रियालात, अल मतलूब मतलब मतलूबा रकम या जो अमाउंट टू बी पेड है मतलब कुल कीमत परचेज की, वो 9 रियालात है कि 9 रियाल। तो यहाँ पे ये जो जुमले दिए हैं ये पूरे जुमले नहीं हैं, आपको इस कॉन्वर्सेशन के हिसाब से इन जुमलों को पूरा करना है, मतलब इन खाली जगहों को आपको पुर करना है। तो यहाँ पे है युरीदुल मुश्तरी तबक मतलब युरीदुल मुश्तरी, अल मुश्तरी मतलब ख़रीदार। तो ख़रीदार चाहते हैं तबक़ मतलब ट्रे, किस चीज़ का ट्रे चाहते हैं, वो बैद मतलब अंडों का ट्रे चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैद, युरीदुल मुश्तरी तबक़ बैद मतलब ख़रीदार अंडों का ट्रे चाहते हैं। उसके बाद है तबक़ुल बैदी मतलब अंडों का ट्रे, बी मतलब जब बी आता है तो आप प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अंडों का प्राइस पूछा जा रहा है, अंडों का प्राइस है 5 रियालात। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तबक़ुल बैदी ब5 रियालात कि अंडों का ट्रे 5 रियाल है। उसके बाद युरीदुल मुश्तरी ऐदन उल्बता मतलब ख़रीदार को और भी, उल्बता मतलब डिबिया, किस चीज़ की डिबिया चाहिए थी, बुन की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुन्नी, युरीदुल मुश्तरी ऐदन उल्बता बुन कि ख़रीदार को कॉफ़ी की डिबिया भी चाहिए थी। उसके बाद है उल्बतुल बुन्नी बी मतलब हमें प्राइस बताना है कॉफ़ी के डिब्बे का, और प्राइस यहाँ पे है 3 रियालात
تو ہم یہاں پہ وہی لکھیں گے. علبۃ البنی بثلاثۃ ریالات. الخبز بی کی بریڈ کتنے کا ہے؟ تو یہاں پہ بریڈ کا تو پرائز دیا نہیں ہے، پر اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو المطلوبہ رقم تھی 9 ریال، تو اس میں سے 5 ریال انڈوں کے اور 3 ریال کافی کے ڈبے کے، مطلب 8 ریال وہاں پہ ہو گئے. تو الخبز کی قیمت 1 ریال ہے، تو ہم اس کو بی ریال واحد کہیں گے. الخبز بریال واحد. تو آپ کو یہ جو بی ہے وہ یہاں پہ لگانا پڑتا ہے، یہ والا بی یہاں پہ جائے گا اور یہ والا بی یہاں پہ جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ ہے المطلوب، تو جواب یہیں پہ ہے 9 ریالات. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس ایکسرسائز میں بھی میں ایک آڈیو پلے کروں گا، اس میں آپ عربی میں ایک کانورسیشن سنیں گے ایک دکاندار اور خریدار کے بیچ میں. تو آپ کو اس کانورسیشن کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں. اور اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ وہ کانورسیشن کس بارے میں تھی. اور اس کے بعد یہاں پہ جو یہ جملے دیے ہوئے ہیں ان کو آپ کو مکمل کرنے ہیں. تو میں بھی آڈیو پلے کرتا ہوں، آپ سن لیجئے، اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بكم هذا المعطف من فضلك؟ المعطف ب50 ريالا. أريد المعطف الأصفر. تفضل. وماذا تريد أيضا؟ بكم هذا القميص الأبيض؟ القميص ب10 ريالات. وماذا تريد أيضا؟ أريد ثوبا أزرق. المطلوب 80 ريالا. تفضل، هذه 80 ريالا. تو آپ نے سنا بکم هذا المعطف من فضلک. بکم کتنے روپے کا، هذا المعطف یہ کوٹ، من فضلک براہ کرم، مطلب یہ کوٹ کتنے کا ہے مہربانی کر کے بتا دیجئے. تو دکاندار کہتے ہیں المعطف ب50 ریالا، کوٹ 50 ریال ہے. تو خریدار کہتے ہیں اريد المعطف الاصفر. اريد میں چاہتا ہوں، المعطف الاصفر مطلب پیلا کوٹ، مطلب میں پیلا کوٹ چاہتا ہوں. تو دکاندار پیلا کوٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں تفضل وماذا تريد ايضا. تفضل مطلب یہ لیجئے، وماذا اور کیا، تريد ايضا، تريد مطلب آپ چاہتے ہیں، ايضا مطلب بھی، مطلب اور بھی آپ کیا چاہتے ہیں. تو خریدار پوچھتے ہیں بکم هذا القميص الابيض. بکم کتنے کا، هذا مطلب یہ، القمیص الابیض مطلب وائٹ شرٹ، مطلب یہ والا وائٹ شرٹ کتنے کا ہے. تو جواب ملتا ہے القمیص ب10 ریالات، مطلب شرٹ 10 ریال ہے. وماذا تريد ايضا، اور آپ کو کیا چاہیے. تو خریدار کہتے ہیں اريد ثوبا ازرق. اريد میں چاہتا ہوں، ثوبا ازرق مطلب نیلا ثوب. تو دکاندار ان کو وہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں المطلوب 80 ریالا. المطلوب مطلب مطلوبہ رقم یا کل قیمت 80 ریال ہے. تو خریدار دکاندار کو 80 ریال دیتے ہوئے کہتے ہیں تفضل مطلب یہ لیجئے، هذه 80 ریالا، یہ ہے 80 ریال. تو یہاں پہ پہلا جملہ ہے المعطف مطلب کوٹ، بی مطلب کوٹ کا پرائس پوچھا جا رہا ہے. تو جواب یہاں پہ ہے 50 ریالا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے المعطف ب50 ریالا کی کوٹ 50 ریال ہے. یہاں پہ ہے لون المعطف، لون مطلب رنگ، المعطف مطلب کوٹ کا رنگ. یہاں پہ الاصفر ہے مطلب پیلا، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اصفر. لون المعطف اصفر مطلب کوٹ کا رنگ پیلا ہے. اس کے بعد ہے لون القمیص مطلب شرٹ کا رنگ، اور جواب یہاں پہ ہے ابید. تو ہم یہاں پہ ابید لکھیں گے. لون القمیص ابید مطلب شرٹ کا رنگ سفید ہے. اس کے بعد ہے القمیص بی مطلب شرٹ ب10 ریالات ہے. تو ہم یہاں پہ 10 ریالات لکھیں گے. اس کے بعد ہے لون الثوب مطلب ثوب کا رنگ، اور وہ ازرق ہے، تو ہم یہاں پہ ازرق لکھیں گے. اس کے بعد ہے الثوب بی کی ثوب کی قیمت. تو یہاں پہ ثوب کی قیمت دی نہیں ہے، پر اگر ہم حساب لگائیں تو 80 ریال ہے. 80 ریال میں 50 ریال معطف کے ہیں مطلب کوٹ کے، اور 10 ریال قمیص کے ہیں مطلب شرٹ کے، مطلب 60 ریال یہاں پہ ہو گئے.
صوب کی قیمت 20 ریالن ہوگی، مطلب 20 ریال۔ اس کے بعد ہے المطلوب، تو 80 ریالن ہے، تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے، تو المطلوب 80 ریالن، کہ مطلوبہ رقم 80 ریال ہے۔ تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز کی میں آڈیو پلے کروں گا، اس میں ایک عربی کا پیراگراف آپ کو پڑھ کر سنایا جائے گا، آپ کو اس کو سننا ہے اور اس کے بعد اس کے حساب سے ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ أحمد طالب في جامعة أم القرى. جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية اللغة العربية. يبدأ العام الدراسي بعد أسبوع. يذهب أحمد إلى المكتبة. يريد معجما عربيا وكتاب القواعد وكتاب القراءة. المعجم ب40 ريالا وكتاب القواعد ب20 ريالا وكتاب القراءة ب10 ريالات. المطلوب 70 ريالا. تو آپ نے سنا احمد طالب فی جامعۃ ام القرى، احمد طالب ہے ام القرى یونیورسٹی میں، جامعۃ ام القرى فی مکہ، ام القرى یونیورسٹی مکہ میں ہے، یدرس احمد فی کلیۃ اللغۃ العربیہ، احمد پڑھتا ہے فیکلٹی آف عربک لینگویج میں، یبدأ العام الدراسی بعد اسبوع، یبدأ العام الدراسی مطلب تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، بعد اسبوع، الاسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، مطلب ایک ہفتہ، ایک ویک، بعد اسبوع مطلب ایک ویک کے بعد تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، یذهب احمد الى المکتبہ، کہ احمد لائبریری جاتا ہے، یرید معجما عربیا، کہ اسے عربی ڈکشنری چاہیے، وہ کتاب القواعد اور قواعد کی کتاب، وہ کتاب القراءہ اور ریڈنگ بک، المعجم ب40 ریالا، کی ڈکشنری 40 ریال ہے، وہ کتاب القواعد ب20 ریالا، اور قواعد کی کتاب اور مطلب گرامر کی کتاب 20 ریال ہے، وہ کتاب القراءۃ ب10 ریالات، اور ریڈنگ بک 10 ریال ہے، المطلوب 70 ریالا، کی مطلوبہ رقم یا ٹوٹل اماؤنٹ 70 ریال ہے۔ تو آپ کو اسی بیسس پہ ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے فی ای جامعۃ یدرس احمد، تو ہم لکھیں گے فی جامعۃ ام القرى، مطلب ام القرى یونیورسٹی میں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یدرس احمد فی جامعۃ ام القرى، کہ احمد پڑھتا ہے ام القرى یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد کا سوال ہے این جامعۃ ام القرى، کہ ام القرى یونیورسٹی کہاں ہے، تو ہم کہیں گے فی مکہ، مطلب مکہ میں۔ اور اگر آپ کو پورا جواب دینا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جامعۃ ام القرى فی مکہ، کہ ام القرى یونیورسٹی مکہ میں ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے فی ای کلیۃ یدرس، کہ وہ کون سی کلیہ یا فیکلٹی میں پڑھتا ہے، تو ہم کہیں گے فی کلیۃ اللغۃ العربیہ، کہ عربی لینگویج کی فیکلٹی میں وہ پڑھتا ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یدرس فی کلیۃ اللغۃ العربیہ۔ اس کے بعد متی یبدأ العام الدراسی، کہ تعلیمی سال کب شروع ہوتا ہے، اور ہم لکھیں گے بعد اسبوع، مطلب ایک ویک کے بعد، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یبدأ العام الدراسی بعد اسبوع، کہ تعلیمی سال ہفتے کے بعد شروع ہوگا، مطلب ایک ویک کے بعد شروع ہوگا۔ اس کے بعد ہے ماذا یرید احمد من المکتبہ، ماذا کیا، یرید احمد، احمد چاہتا ہے، من المکتبہ لائبریری سے، تو ہم کہیں گے یرید معجما عربیا، مطلب وہ عربی ڈکشنری چاہتا ہے، وہ کتاب القواعد اور قواعد کی کتاب، وہ کتاب القراءہ اور ریڈنگ بک۔ اس کے بعد ہے بکم المعجم، کی ڈکشنری کی قیمت کیا ہے، تو ہم کہیں گے ب40 ریالا، مطلب 40 ریال، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ المعجم ب40 ریالا، کی ڈکشنری 40 ریال ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے بکم کتاب القواعد، کہ قواعد کی کتاب کا پرائس کیا ہے،
تو ہم کہیں گے ب20 ریالن کی 20 ریال، یا ہم کہہ سکتے ہیں کتاب القواعد ب20 ریالن کی قواعد کی کتاب 20 ریال ہے۔ اس کے بعد ہے بکم کتاب القراءہ کی ریڈنگ بک کتنے کی ہے، اور ہم لکھیں گے ب10 ریالات کی 10 ریال، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب القراءۃ ب10 ریالات کی قواعد کی کتاب 10 ریال ہے۔ اس کے بعد فائنل سوال ہے کم ریال المطلوب کی مطلوبہ ریال کتنے ہیں، اور جواب ہے 70، تو ہم کہیں گے 70 ریالن مطلب 70 ریال۔ تو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عربی میں بات کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔